السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز پر اجرت لینا، پیسے لینا حرام ہے، اور اس پر میں دلائل پیش کروں گا اہل سنت کی طرف سے بھی اور اہل تشیع کی طرف سے بھی، کہ دونوں مکتب کی کتابوں نے دین کے معاملے پر اجرت لینا حرام قرار دیا ہے۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا مؤذن مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے جو اذان دینے پر اجرت لیتا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہمیں خصوصاً نہیں ملتا۔ تو آج میں اس ویڈیو کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ نماز کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نماز کے بارے میں کسی بھی قسم کی دنیاوی لالچ اگر انسان کے ذہن میں ہو تو وہ جائز نہیں۔ اس پر میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کو پیش کروں گا، قرآن مجید کی آیت بھی پیش کروں گا، وسائل الشریعہ جو کہ اہل تشیع کی فقہی کتاب ہے اس سے بھی دلائل پیش کروں گا، اور سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور مشکات المصابیح کی بھی حدیثوں کو پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ علم کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ اس فتنے سے از خود نکلنا نہیں چاہتے۔ جس طرح قرآن مجید کی سورۃ الفاتر میں آیا ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنے برے عمل کو ہی مزین کر لیا ہو تو بس ایسے شخص کے لیے ہمارے ہاں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو شخص گمراہی کے راستے پر چل گیا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے گمراہی ہے۔ پس اے نبی، آپ ایسے شخص کے لیے غم نہ کیجیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنے برے کام کو نیکی سمجھ کر کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے دلائل گھڑنا شروع کر دیں، تو ایسے شخص کا آپ سے کوئی ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں، کہ آپ اس کے لیے غمناک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کے کاموں کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کام یہ خود کیے ہیں، نہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے غمناک ہوں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے کام ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں فرمائے ان کو، لیکن وہ اپنے برے کام کو دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس برائی میں ہی مبتلا رہیں گے۔ یہ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ ہدایت چاہتا ہے اسی کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے، اسی کے لیے میرے یہ دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دین کا علم اور کوئی بھی نیکی جس پر دنیاوی طور پر انسان کو اجرت ملتی ہے، دنیاوی طور پر کوئی معاوضہ ملتا ہے، وہ نیکی ہی نہیں ہے۔ نیکی کہتے ہیں تکلیف کو۔ ایسا شخص جس کو نماز پڑھنے پر تکلیف ہوتی ہے اسی کے لیے نماز ہے۔ کسی بھی نیکی پر اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی وہ نیکی نہیں ہے میرے بھائی، بے شک وہ نیک کام ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ نماز فجر کی ادائیگی پر اجرت وصول کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اٹھنا کیا تکلیف دے گا؟ جبکہ وہ شخص جو صبح صبح اس لیے اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا راضی ہو، اس کے لیے شیطان وصف سے بھی اسے دیتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے یہ نیکی کرتے ہو۔ یہ میرے بھائی جملہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو نیکی پر تکلیف نہیں ہو رہی تو وہ سوچیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ نیکی قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے، دنیا تکالیف سے انسان کو دوچار کرتی ہے۔ اگر نیکی پر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں۔ تو اس پر میں سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور مشکات المصابیح کی حدیث کو پیش کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، وہ اس وجہ سے حاصل کیا جائے کہ دنیا کا مال و متاع حاصل ہو، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے قطعی طور پر فرمایا کہ ایسا علم، ایسا کام جو دنیاوی مال و متاع کے لیے حاصل کیا جائے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، یعنی لوگوں کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے لیکن اس سے وہ دنیا بھی کما رہا ہو، ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی جگہ کسی شخص کو امام مقرر کروں اور ایسے لوگوں کے جا کر گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس سے آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو دنیاوی طور پر گوشت کی ایک ہڈی بھی ملے نماز کے بدلے میں تو یہ نماز میں ضرور بضرور حاضر ہوں گے۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی پر دنیاوی طور پر چھوٹے سے چھوٹے فائدے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر تاکید فرمائی ہے کہ اگر ان کو دنیاوی غرض و غایت ہو تو یہ نماز میں بالکل حاضر ہوں گے، دنیاوی مطلب ہو ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دنیاوی غرض سے ملے تو یہ نماز میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پر اس اجرت کو لینا ہی حرام کیا ہے، کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس چیز میں متفق ہیں۔ اسی لیے میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایک طرف نہیں ہوں کہ میں اہل سنت کو مانوں، میں دونوں امتوں کو، دونوں قوموں کو ملانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو میں ایک کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو لہذا میں دونوں کتب کے حوالے دوں گا۔ یہ ہے اہل تشیع کی کتاب مسائل الشریعہ، ان کی فقہی کتاب ہے، اور یہ جلد نمبر ہے 3 سے 4۔ اس میں باب باندھا ہوا ہے اذان دینے پر اجرت لینا جائز نہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آخری بات جس پر میرے قلبی حبیب یعنی نبی علیہ السلام سے میری جدائی ہوئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اے علی، جب نماز پڑھے اور پڑھائے تو اپنے مقتدیوں سے کمزور ترین آدمی کا لحاظ کر کے پڑھانا، اور کبھی کوئی ایسا مؤذن مقرر نہ کرنا جو اجرت لیتا ہو۔ یہ وہی بات آ گئی ہے جو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے کہ مؤذن کو اذان پر اجرت نہیں دی جائے گی۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک شخص سیدنا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر امیر المومنین نے فرمایا کہ مگر میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس لیے کہ تو نے اذان دینے کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہے اور قرآن پر بھی تو اجرت لیتا ہے۔ اس کی تشریح میں پڑھ دیتا ہوں، اہل تشیع کی ہی لکھی گئی تشریح ہے کہ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف واجبات کی ادائیگی پر ہی نہیں بلکہ مستحبات پر بھی اجرت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر اذان اور قرآن کو قسم معاش کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا، امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے پر اور آپ کے لخت جگر حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے کو ذریعہ معاش بنانا ان کے خون مقدس کا سودا کر کے روزی کھانا ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ اہل تشیع کی کتاب میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تمام ذاکر جو سیدنا حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے ہیں، مجالس لگاتے ہیں، یہ ذاکرین اگر اس پر اجرت لیتے ہیں یہ بھی قطعی طور پر حرام ہے۔ تو لہذا جس طرح ذاکرین کی کمائی حرام ہے، اسی طرح ہمارے مولویوں کی کمائی بھی حرام ہے۔ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور اس مولوی پر بھی فرض ہے جو اس پر پیسے لے رہا ہے۔ ہم پر بھی فرض ہے، اس پر بھی فرض ہے۔ فرض قرض ہوتا ہے اور اس قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، تو لہذا اس پر اس کا اجرت لینا، نبی علیہ السلام سے میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے نمازوں پر دنیاوی مطلب چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو اسے لینے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ چیزیں میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے دین کے بارے میں کوئی بات پوچھی گئی اور اسے وہ معلوم ہوئی اور اس نے وہ نہ بتائی تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس سے بڑی بات جو سورۃ البقرہ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص پر جو حق بات چھپاتا ہے لعنت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو لہذا میں قرآن مجید کی اس لعنت سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی آخرت میں جنت کی امید رکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں دین پر کسی قسم کی کوئی اجرت لینے کی حاجت پیش نہ کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔